أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ جی الحمدللہ، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں انشاءاللہ۔ اہلاً و سہلاً، الحمدللہ، we welcome you all to this beautiful course of learning Quran, learning تجوید of قرآن۔ الحمدللہ، سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، یعنی ہمیں بہترین طریقے سے سیکھ کر سکھانے والوں میں سے بنایا۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحان اللہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور ہم کبھی بھی یہاں تک نہیں پہنچ پاتے اگر اللہ ہی نے ہمیں یہاں تک نہ پہنچاتا۔ سبحان اللہ، یہ جو کلمات میں نے پڑھی ہیں وہ جنت والے جب جنت میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ کلمات ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی جنت میں پہنچے ہیں اس کا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے کر کہتے ہیں کہ آج ہم یہاں ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی ہے۔ یعنی ایک مومن کی صفات ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کا کریڈٹ جو ہے خود کو نہیں دیتا بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیتا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر ہیں تو اس وجہ سے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چن لیا ہے اس کے قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ سبحان اللہ، آپ میں سے بہت سارے اسٹوڈنٹس تک یہ جو ہے کورس کا لنک اینڈ ایوری تھنگ پہنچا تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس میں چنا، تو یہ بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے الحمدللہ، کیونکہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ صرف بولنے میں دیکھیں کتنا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے۔ The word of Allah سبحانہ تعالیٰ is in our hands اینڈ اب تک ہم شاید اس کو اگنور کر رہے تھے، لیکن انشاءاللہ آج سے نہیں کریں گے، کیونکہ آج ہم جان جائیں گے کہ تجوید کی اہمیت کیا ہے، اس قرآن کی تجوید کو سیکھنا کتنا اہم ہے، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے حقوق کیا ہیں، بیکاز قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم مسلمانوں پر کتنے حقوق ہیں قرآن کے، وہ کون سے ہیں، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ اوکے، قرآن کے 5 حقوق ہیں، the rights of قرآن جسے کہتے ہیں نا، 5 حقوق ہیں۔ وہ پہلا کیا ہے کہ ایمان لانا، قرآن پر ایمان اس طرح لانا جس طرح اس پر ایمان لانے کا حق ہے، یعنی ایمان باللسان نہیں، صرف زبان سے ظاہر کر کے نہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، بلکہ ایمان بالقلب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شک ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ سبحان اللہ، اس پر ایمان لانا۔ دوسرا کیا ہے کہ اس کی تلاوت اس طرح کرنا جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ وہ کیا ہے کہ اس کی تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، ساری حروف کی ادائیگی بہترین انداز سے کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا، یا قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے، رائٹ۔ تیسرا حق کیا ہے کہ اس کو سمجھنا جس طرح اس کے سمجھنے کا حق ہے، because without understanding we cannot lead a life according to قرآن۔ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں۔ جو چوتھا حق ہے قرآن کا کہ جو بھی ہم نے پڑھا اور سمجھا اس پر عمل بھی کریں۔ اور لاسٹ حق کیا ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں، قرآن کا ہر ایک جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا ہے اس کو ہم دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ امپورٹنس آف لرننگ تجوید فرام قرآن کی ہی آیتوں سے ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ کیا تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنا ضروری ہے، اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ تو دیکھتے ہیں سورہ المزمل آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کی تلاوت ترتیل سے کیا کرو۔ ترتیل کا اگر آپ کو لغوی معنی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اطمینان سے صاف ٹھہر کر کیا کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، بہت جلد بازی میں اس طرح قرآن کو پڑھتے ہیں
کہ ان کی کوئی بھی رولنگز، کوئی صفاتیں جو لیٹرز کی ہوتی ہیں ان سب کو اگنور کرتے ہیں، اور جو بھی قرآن کے اندر میننگ فل ورڈز ہیں، پورا قرآن جو ہے میننگ فل ورڈز سے بنا ہوا ہے، رائٹ، سارے جو بھی ورڈز ہیں اس کے اندر اس کی ایک میننگ ہوتی ہے، لیکن اگر ہم نے جلد بازی میں اس کی میننگ یعنی اس کی ادائیگی ٹھیک سے نہیں کی تو ان کی میننگ بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس طرح نہ کریں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ لیکن ترتیل کے بارے میں جب علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا کہ تجوید کے ساتھ ساتھ، یعنی تجوید کے ہر ایک رولز کے ساتھ ساتھ وقف کی جو رولنگز ہیں، وقف کی رولنگز کو اپلائی کر کے قرآن کو پڑھنا ترتیل ہے۔ اوکے، صفاتیں جو بھی لیٹرز کی ہوتی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ترتیل اور تجوید، یہ تجوید اور وقف کے قاعدوں کو اپلائی کر کے قرآن کی تلاوت کرنا ترتیل ہے اکارڈنگ ٹو علی رضی اللہ عنہ۔ اور سورہ بقرہ نمبر 121 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ہی فرما رہے ہیں جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، جن لوگوں کو ہم نے قرآن دی ہے، وہ اس کو کس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، اور وہ اس پہ سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں پہ کیا کہا گیا ہے کہ قرآن پر ایمان والے جو ہیں، قرآن پر ایمان لانے والے صرف اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کے باوجود یہاں پر قرآن پر ایمان لانے کو قرآن کی تلاوت اس کے حق کے مطابق کرنے کے لیے کنیکٹ کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، قرآن پر ایمان لانا اس طرح ہے جیسے کہ ہم نے اس پہ عمل بھی کیا اور ساتھ ساتھ اس کی تلاوت اس طرح کی جس طرح اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کا رویہ رکھے وہ اصل میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے اور قرآن کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا بنائے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ احادیث کے مطابق کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے انس رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں پوچھا، یعنی جس طرح وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ یہ ایک تجوید کی رولنگ مد ہے جس کو ہم بہت ہی زیادہ اگنور کرتے ہیں، لیکن ہم آگے کے سلائیڈز میں دیکھیں گے کہ مد کو نکالنا یا لگانا جس کی وجہ سے لہنیں جلی ہوتی ہے، حرام مسٹیک ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مد کی جو رولنگز ہیں، تجوید کی جو رولنگز ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے اپلائی کر کے قرآن کو پڑھتے تھے، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کو سیکھ کر سکھانے والا ہم میں سے بہترین ہے، یعنی ہم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کو بہترین آواز میں نہ پڑھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت اس طرح کرتے ہیں جیسے بس اٹ از کمپلسری شیڈول ہے ہمارا، بس ہمیں پڑھنا ہے، یا تو بہت جلد بازی میں اس کی تجوید کے رولنگز کو ہم نکال کے پڑھتے ہیں، یا ہم اس پہ کوئی زیادہ انٹرسٹ شو نہیں کرتے۔ اٹ از ناٹ لائک دیٹ، اٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ کلام، نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں اس کی اتنی اگنورنس، استغفر اللہ، اٹ از ناٹ ایٹ آل الاؤڈ۔ تو ہم اس کو بہترین آواز میں پڑھنا ضروری ہے، جتنا ہو سکے۔ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری آواز اچھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، قرأت سے پڑھنا کمپلسری ہے انشاءاللہ۔ تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ قرآن کو اس کے بہترین انداز میں پڑھیں انشاءاللہ۔ اوکے، تو جو تجوید کا کورس آپ سب کر رہی ہیں اس کے اندر تجوید کی رولنگز بتائی جائیں گی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان تجوید کے رولنگز کو سورۃ تغابن جو ایک سورہ ہے اس کے اندر اپلائی کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں جب ہم ایوری رول کو سیکھتے جائیں گے، کچھ ورڈز اور کچھ آیات بھی ہوں گے جس پر ہمیں تجوید کی رولنگز کو اپلائی کرنا ہوگا۔ تو آپ سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا یہ تجوید کے رولنگز جو ہم سیکھ رہے ہیں کیا وہ ہمارے اوپر کمپلسری ہے، از اٹ کمپلسری اور ناٹ۔ تو اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا جو ہے وہ فرض عین ہے۔ فرض عین کسے کہتے ہیں؟ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ تجوید کے مطابق قرآن کی تلاوت کرے۔ اوکے، تجوید کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا فرض عین ہے، یعنی it is compulsory for every Muslim to recite Quran with تجوید۔ لیکن علم تجوید جو ہوتا ہے نا،
اس کے احکامات کو اچھی طرح سے سمجھنا اور سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ علم تجوید میں کیا آتا ہے، جو رولنگز اب آپ سیکھ رہی ہیں، جو میں آپ کو انشاءاللہ اس کورس میں سکھا رہی ہوتی ہوں، وہ جو ہے وہ بہت ہی بیسک ہے۔ ہم اس کو اس طرح سکھاتے ہیں کہ آپ اس کو جان لیں تو آپ کو قرآن میں تجوید کی رولنگز کو اپلائی کرنا بہت ہی آسان ہوگا۔ لیکن تجوید کی کچھ ایسی نالج بھی ہے جو باریکی سے اس کے بارے میں جاننا، یہ جاننا کہ رولنگ کیوں آئی ہے، اس کے نہ کرنے سے کس طرح ہوتا ہے، یہ ساری باریکیوں کو جاننا، ان کے احکامات کو پڑھنا، میمورائز کرنا، یہ جاننا فرض کفایہ ہے۔ کفایہ یعنی اگر ایک مسلم کی کمیونٹی ہے، اس میں کچھ قراء، کچھ علماء کو یہ پتا ہے تو کافی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ آگے لوگوں تک یہ بات کو پہنچائے، ایٹ لیسٹ کچھ لوگوں کو جاننا یہ ضروری ہے۔ لیکن آپ جو تجوید کو آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ آپ تجوید کی وہ رولنگ سیکھیں جس سے آپ لہن جلی کو نہ کریں۔ وہ لہن جلی کیا ہے انشاءاللہ ہم نے سلائیڈز میں دیکھتے ہیں۔ اوکے، لہن کہتے ہیں مسٹیکس کو، مسٹیکس یعنی غلطی، غلطی کو ہم لہن کہتے ہیں۔ جب تلاوت کرتے ہیں، تلاوت جب قرآن کی ہم کرتے ہیں تو اگر ہم غلطی کر رہی ہیں تو وہ 2 ٹائپس کی غلطی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے لہن جلی، اوپن مسٹیکس، کلیئر مسٹیکس، کھلی غلطیاں جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لہن جلی ہے۔ اور ایک ہے لہن خفی، ہیڈن مسٹیک، چھپی ہوئی غلطیاں۔ اس کے اندر جو لہن جلی ہے یہ کرنا حرام ہے۔ اٹ از حرام ٹو ڈو لہن جلی۔ کیوں؟ لہن جلی ایسی غلطیاں ہیں، اگر آپ نے ان غلطیوں کو کیا تو قرآن کے جو ورڈز ہیں، اگر ایک ورڈ میں آپ نے لہن جلی کی تو قرآن کی ورڈ جو ہے اس کی میننگ یا تو تبدیل ہو جائے گی یا تو میننگ لیس ہو جائے گی۔ بامانی لفظ بے معنی ہو سکتا ہے یا اس کی میننگ جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے، اس لیے یہ لہن جلی کرنا بالکل بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نیکسٹ کیا ہے لہن خفی، یہ لہن کرنا ایکچولی قرآن میں ہم مسٹیکس کر ہی نہیں سکتے، غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں، جبکہ ہم دوسرے لینگویج کو اتنا پریفرنس دیتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر ہم نے کوئی غلطی کی انگلش کے پروننسیشن میں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ we'll feel so guilty about it۔ لیکن یہ تو قرآن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، لہن تو بالکل نہیں کریں گے۔ لیکن اگر بائی مسٹیک لہن خفی ہو گئی تو there is no problem، کیونکہ یہ حرام مسٹیک نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل غنہ، اگر آپ نے اخفا میں غنہ کرنا ہے، آپ نے غنہ نہیں کیا، اخفا کرنا ہے، آپ نے اظہار کیا، یہ رولنگز انشاءاللہ جب ہم سیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کرنا جو ہے لہن خفی ہے، لیکن لہن جلی جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ آپ کو جاننا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کورس میں جب بھی ہم کوئی بھی تجوید کے رولنگ سیکھیں گے، میں آپ کو بتاتے جاؤں گی کہ یہ کرنا لہن جلی ہے، آپ اس کو نہ کریں، تو you have to write that in your book always کہ یہ غلطی نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اگر آپ کو کسی نے کہا کہ someone is writing something in قرآن میں کچھ آیات ایکسٹرا ایڈ کر رہے ہیں، قرآن کا نیا جز بنا رہے ہیں، تو دیکھیں ہمیں کتنا غصہ آتا ہے۔ we feel it like they're doing something حرام، right؟ لیکن جب آپ تلاوت کر رہی ہیں تو ایسی غلطیاں ڈائلی کر رہی ہیں تو سوچیں آپ کو اپنے آپ پر کتنا غصہ آنا چاہیے، رائٹ؟ بیکاز آپ قرآن پڑھ رہی ہیں، اس میں ایک لیٹر ایڈ کر رہی ہیں اور ایک لیٹر نکال رہی ہیں۔ استغفراللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس طرح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ضرور کوشش کریں گے کہ لہن جلی سے بچیں۔ وہ لہن جلی کب ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، وہ انشاءاللہ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اوکے، واٹ کازز لہن جلی، کون سی چیزیں ہیں جو کرنے سے لہن جلی ہوتی ہے، ضرور اپنی بکس میں لکھ لیں۔ نمبر 1، حرف کو لگانا۔ قرآن پڑھ رہی ہیں اور آپ نے ایک حرف کو لگا دیا، ایکسٹرا ایڈ کر دیا۔ فار ایگزامپل اسپیشلی یہ ایکسٹرا ایڈیشن کب ہوتا ہے، جب آپ ایک نارمل لیٹر کو کھینچ کر پڑھتی ہیں۔ فار ایگزامپل ایک لیٹر ہے، جسٹ اس کے اوپر ہے واو with فتح، وا پڑھیں گے، صرف ایک حرکہ لمبا کریں گے۔ آپ نے ایک اور الف ایڈ کر دیا اور آپ نے اس کو پڑھا وا، 2 حرکہ لمبا کر دیا، لہن جلی ہے، this is not allowed۔ اور حرف کو نکالنا، ایک جگہ ایسا ہے کہ مد آ رہا ہے، جیسے کہ اب ہم نے حدیث میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مد کو کھینچ کر یعنی کلیئر طریقے سے مد کو پڑھ رہے تھے، رائٹ؟ لیکن اگر ہم نے مد کو نکال دیا تو میننگ چینج ہو جائے گی، یا تو ورڈ کا جو میننگ ہے وہ بے معنی ہو جائے گا۔ ورڈ کو نکالنا بھی لہن جلی ہے، we cannot do that انشاءاللہ۔ حرف کو بدلنا، یہ اسپیشلی تب ہوتا ہے جب ہمیں مخرج کا پتہ نہ ہو، جیسے کہ اردو لینگویج، اسپیشلی اردو سپیکنگ جو ہوتے ہیں ان کے اندر یہ غلطی زیادہ ہوتی ہے، حرف کو بدلنا۔ کیوں؟ کیونکہ عین جو ہے ہم نے کبھی اردو میں پروناؤنس کیا ہی نہیں، بہت سارے ورڈز ہوتے ہیں جو عین سے شروع ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو حمزہ کی طرح پڑھتے ہیں، which is not at all allowed while reciting قرآن۔ کیونکہ عین کوئی بھی اب انگلش کا ورڈ لے لیں، اگر ہم نے کیٹ کو
سی، اس کو کبھی کبھی کیٹ کو سی کی طرح بھی پڑھتے ہیں نا، لائک ایس کی آواز بھی آتی ہے. کیٹ کو سی جو ہے کیٹ میں کیا کی طرح ساؤنڈ کرتا ہے، لیکن سیریلز جو ہوتے ہیں، سیریلز اینڈ پلسز میں جو سی ہے کیٹ کو سی پڑھتے ہیں. اگر آپ نے اسی کیٹ کو سیٹ پڑھ دیا تو میننگ چینجز، رائٹ؟ کیٹ از اینیمل، اور اگر ہم نے اس کو سیٹ کی طرح پڑھا تو میننگ چینجز. اسی طرح عربک کے اندر بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس حمزہ کو عین میں بدل دیا یا عین کو حمزہ میں بدل دیا تو لہنے جلی ہو سکتی ہے. لیٹر قوف کو کیف میں اکثر یہ ہوتا ہے، قوف کو کیف پڑھتی ہیں، کیف کو قوف میں بدلنا، یہ بھی لہنے جلی ہو سکتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے 3 چیزیں دیکھ لی. پہلا کیا ہے، حرف کو لگانا جائز نہیں ہے، حرف کو نکالنا بھی حرام ہے، حرف کو بدلنا، ایک لیٹر کو ایک اور لیٹر میں بدلنا بھی غلط ہے. یہ اسپیشلی انڈو پاک کے جو بھی سسٹرز ہیں ان میں ہوتا ہے، کیونکہ ہماری لینگویج میں ہم نے اتنی آسان، یعنی شاید اردو کے لیٹرز ہی ایسے ہیں کہ ذال، ز، ضاد تینوں کو ہم سیم طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن عربک میں ہر ایک ذال کے زا کا اور ضاد کا مخرج ڈیفرنٹ ہے، کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے. تشدید کا لگانا اور نکالنا، تشدید کہتے ہیں شدت کے ساتھ پڑھنا. اگر کوئی لیٹر پہ تشدید کا سائن آ جائے مطلب اس کو 2 بار پڑھنا. جیسے اللہ میں دیکھیں ہم اس کو اللہ نہیں پڑھتے، اللہ، اس کو ہم تھوڑا سا سٹریس دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے اس کا ایک تشدید، ایک لام نکال دیا تو اس کی میننگ چینج ہو جائے گی. if we remove تشدید اور even if we add تشدید، اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہے. اگر آپ کو انگلش کا ایگزامپل چاہیے، فار ایگزامپل آپ نے ایگ لیا، اس کا ایک مطلب ہے نا 2 جی آئے ہیں. سیم تھنگ عربک میں بھی تشدید کے اندر 2 لیٹرز آتے ہیں. ایک آپ نے لیٹر نکال دیا تو کیا اس کا کوئی میننگ ہے؟ نہیں ہے. اسی طرح عربک میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تشدید کو نکال دیا اور اس کو یا لگایا تو لہنے جلی ہو سکتی ہے. اور ایک ہے ساکن کو متحرک میں بدلنا اور متحرک کو ساکن. ساکن تو آپ سب کو پتا ہوگا، جب لیٹرز اپنے ریسٹنگ سٹیج پر ہوتے ہیں تو ہم سکون لگا کر اس کو پڑھتے ہیں. جیسے اگر با ہم نے لیا تو اب، ب، یعنی وہ سٹاپنگ سٹیج میں، ریسٹنگ سٹیج میں ہوتے ہیں. ساکن کو متحرک میں، متحرک کو ساکن میں بدلنا لہنے جلی ہے. آگے جب ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ایگزامپلز کے ساتھ کہ وہ کس طرح لہنے جلی ہوتی ہے. اور ایک ہے حرکہ کو بدلنا. کوئی ورڈ ہے جس کے اوپر فتحہ ہے یعنی زبر ہے، اگر ہم نے اس کو زیر یعنی کسرہ لگا کر پڑھ دیا تو اس کی میننگ چینج ہو سکتی ہے یا وہ ورڈ میں بے معنی ہو سکتا ہے. تو یہ غلطیاں کرنا حرام ہے، انشاءاللہ ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اوکے، تب ہم دیکھیں گے کہ لہنے جلی جو بھی میں نے ابھی بتایا اس کے ایگزامپلز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کس طرح کی غلطیاں ہم کر رہی ہوتی ہیں. اوکے، فرسٹ ہم دیکھیں گے کہ چینجنگ دا لیٹر، یعنی ابھی میں نے کہا نا کہ انڈیا اور پاکستان کی اردو لینگویج ہے اسپیشلی، تو اردو کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اردو کے لیٹرز دیکھیں، جو بھی لیٹرز اردو میں ہیں سملر لیٹرز عربک میں بھی ہیں، لیکن اردو کی پروننسیشن پہ ہم دھیان نہیں دیتے. عین کو حمزہ کر دیتے ہیں، قوف کو خوف یا قوف کو خا پڑھتے ہیں یا کیف پڑھتے ہیں. لیکن عربک میں اس طرح کرنے سے لہنے جلی ہوتی ہے. وہ کس طرح ہوگی، یہاں پہ کچھ ورڈز کے ایگزامپلز کے ساتھ ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں مخرج کے بدلنے سے کتنی بڑی لہنے جلی ہوگی. یہاں پر ایک ایگزامپل ہے واللہ علیم. آپ سب اس کو پڑھیں ایک بار، واللہ علیم. عین ہے یہاں پر، علیم، بہت ہی امپورٹنٹ لیٹر جو اکثر سسٹرز جس کی مسٹیک ہوتی ہے وہ عین ہے. بہت ہی آسان ہے ایکچولی، لیکن سمجھنے میں غلطی کر کے عین کو ٹھیک سے نہیں پڑھ پاتی. انشاءاللہ اس کورس میں ہم اس کی ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس کو پڑھیں گے. انشاءاللہ عین کو کلیئر پڑھیں گے. اگر ہم نے واللہ علیم قرآن میں بہت جگہ آتا ہے، بہت جگہ سورہ البقرہ ہی اوپن کریں وہاں پر بھی آتا ہے آپ کو علیم. علیم ورڈ آتا ہے، علیم کا مطلب ہوتا ہے علم والا. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ مجھے ہر چیز کا علم ہے تو وہاں یہ علیم ورڈ ہی یوز ہوتا ہے. اور جہاں جہاں پر بھی آپ دیکھیں عذاب کے بارے میں آتا ہے، ناٹ ایوری ویئر لیکن فیو جگہ جب بھی اللہ عذاب کے بارے میں بتاتا ہے تو فرماتا ہے عذاب علیم. علیم ہوتا ہے، علیم کا مطلب ہوتا ہے دردناک. دیکھیں عین جو ہے وہ بدل رہا ہے حمزہ میں، علیم کا مطلب علم والا، علیم کا مطلب دردناک. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ورڈ سے مل کر آ جائے واللہ علیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے. اور ہم نے پڑھ دیا واللہ علیم تو استغفر اللہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ از پینفل، استغفر اللہ، اللہ دردناک ہے. یہ کہنا بالکل بھی حرام ہے اور اس طرح کی غلطیاں ہم قرآن میں کر رہے ہیں، استغفر اللہ. تو ضرور کوشش کریں کہ عین کے مخرج کو آج ہی سے آپ سیکھنا سٹارٹ کریں انشاءاللہ. جتنا ہو سکے انشاءاللہ
انشاءاللہ اس کورس میں عین کے مخرج کے اوپر زور دوں گی، لیکن پھر بھی اگر آپ کو عین کے مخرج میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے تو پریکٹس از مسٹ۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ایک اور لیٹر جو اکثر سسٹرز مسٹیک کرتی ہیں، وہ ہے قاف۔ جب بھی میں نے دیکھا اسٹوڈنٹس پڑھتی ہیں قاف کو کیف کی طرح پڑھتی ہیں یا تو وہ خا کی طرح پڑھتی ہیں، لیکن اس میں بھی لہنے جلی ہوتی ہے۔ قلب، قلب کہتے ہیں دل کو، قلبن، قلبن، اٹ از ہارٹ۔ کتنے دفعہ قرآن میں یہ ورڈ آیا ہے، اگر آپ نے اس کو اگنور کیا اور پڑھا کلبن تو استغفر اللہ، جس اس کا میننگ دیکھیں وہ ڈاگ میں تبدیل ہو رہا ہے۔ ہارٹ کو ہم اینیمل میں کنورٹ کر رہے ہیں جب ہم نے صرف قاف کو کیف میں بدل دیا۔ استغفر اللہ، اس طرح کی غلطی نہ کریں۔ ایک اور ہے ڈراپنگ اے لیٹر۔ میں نے ابھی کہا نا کہ ایک لیٹر کو ایڈ کرنا یا نکالنا لہنے جلی ہے، جیسے کہ یہاں پر ایگزامپل ہے خلقنا، نون کے بعد ایک الف آیا ہے، یہ مد کی صفات ہے۔ جیسے ہی نون ایک فتحہ کے بعد الف آ جائے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاسز میں دیکھیں گے، اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، جیسے خلقنا نا، we are stretching it، ہم اس کو کھینچ رہے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے we created۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنایا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو پڑھا خلقنا، یہ کب ہوتا ہے؟ جلد بازی میں پڑھ رہے ہیں، مد کا کنسنٹریشن نہیں کر رہے اور ہم پڑھ رہے خلقنا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا استغفر اللہ کہ ان عورتوں نے بنایا، یعنی those women created۔ استغفر اللہ، صرف خلقنا کو خلقنا میں بدلنے سے اتنی بڑی لہنے جلی ہو رہی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں چینجنگ دی حرکہ۔ یہ ہم اکثر کر رہے ہوتے ہیں انعمت، انعمت کو ہم انعمتو پڑھ دیں تو دیکھیں کتنی بڑی مسٹیک ہو رہی ہے۔ انعمت کا مطلب ہے یو فیورڈ، یعنی تو نے انعام فرمایا۔ سورہ الفاتحہ میں آتا ہے نا انعمت علیہم، ان پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں انعمت علیہم، ان پر جن پر تو نے انعام فرمایا، لیکن اگر ہم نے پڑھ دیا انعمتو تو وہ ہو گیا کہ جن پر میں نے انعام فرمایا۔ استغفر اللہ، اس طرح کی مسٹیکس کرنے سے لہنے جلی ہوتی ہے۔ جلی، لہنے جلی یعنی یاد رکھ لیں حرام مسٹیکس جو کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو ضرور آئی ہوپ آپ سب انشاءاللہ آج سمجھ گئی ہیں کہ قرآن کی سمپل ورڈز کو تبدیل کرنے میں، لیٹرز کو چینج کرنے میں کتنی بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ تو فرام ناؤ یو ہیو ٹو میک شیور اینڈ کلیئر ان یور مائنڈ کہ الحمدللہ جو بھی میں سیکھ رہی ہوں وہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اتنا ضروری جتنا سانس لینا ضروری ہے، رائٹ؟ بیکاز قرآن از آور لائف، القرآن حیاتی، ہماری قرآن زندگی ہے، رائٹ؟ قرآن ہی ہماری زندگی ہے، تو ضرور ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے انشاءاللہ کہ آج سے اس کلاس کو سیریس لیں۔ Okay, just 30 days in, I'll guarantee you if you give all these 30 days for Quran، اگر آپ نے قرآن کے لیے ان 30 days کو دے دیے تو it will be very easy، because starting میں کچھ students previous batches میں ایسے تھے جن کو تجوید کے rulings and مخرج بہت ہی difficult ہو رہے تھے، at the end وہ سوراز کی تجوید کی رولنگز خود بتا رہی تھی۔ میں ہر ایک کورس کے سٹارٹنگ میں کہتی ہوں جسٹ ٹو موٹیویٹ یو آل کہ ایٹ دی اینڈ آف دا کورس اگر میں نے آپ کو کوئی سورہ جار بتایا کہ اس آیت میں تجوید کی رولنگز بتائیں تو آئی کین میک شیور 90% شیور میں ہوں کہ آپ لوگ انشاءاللہ اس کی تجوید کو بتائیں گے۔ آپ بتائیں گے کہ کون سے لیٹر میں کون سی رولنگ آ رہی ہے۔ I can assure you that for that what you need to do inshallah for that you should learn Quran ڈائلی، آپ پریکٹس ڈائلی کریں گے، جو بھی آج میں سکھاؤں گی اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے گی۔ آپ اسکرین شاٹ سب نہ لیں، آپ کو یہ پرووائڈ کیا جائے گا، ایک AQH کی پریکٹس بک ہے پرووائڈ کی جائے گی، اس میں ایوری تھنگ ہے، بس آپ جو بھی کلاس میں بتا رہی ہوتی ہیں وہ لکھ لیں، بیکاز when you write you learn more، لکھ لیں اینڈ پریکٹس کرتے رہیں، انشاءاللہ it will be very helpful for you۔ After 30 days you will be very یعنی آپ اتنی ایبل ہو جائیں گی کہ قرآن کی تجوید آپ اوپن کریں گی، جو بھی سورہ آپ اوپن کریں گے آپ خود بتا رہی ہوں گی کہ جی یہاں پہ یہ مد ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ رولنگ ہو رہی ہے۔ I can guarantee you that for that you should practice more انشاءاللہ۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ علم سیکھ رہے ہیں اس کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ for every student for every kind of a student، جیسے دنیا کی تعلیم کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں تو دین کے تعلیم کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی 5 things ہیں جو آپ سب کے لیے امپورٹنٹ ہے to seek this knowledge انشاءاللہ۔ One second۔ اوکے، فرسٹ کیا ہے؟ الحمدللہ علم سیکھنے کے لیے ضروری کام جو آپ سب کو کرنا چاہیے، پہلا ہے خلوص نیت، انما الاعمال بالنیات۔ آپ کو حدیث تو پتہ ہوگی
کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت آج سے خلوص نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ تجوید کا کورس کر رہی ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی آسان ہوگا. It will be very easy for you to learn this. اگر آپ کی نیت کوئی اور ہے کہ جی نہیں مجھے بس اسی طرح کرنا ہے just to please my parents تاکہ میرے پیرنٹس پراؤڈ ہو جائیں، یا کوئی اور مقصد، جی الحمدللہ your parents, your spouses will be happy that you are learning Quran. لیکن first thing and foremost thing for us is to please Allah سبحانہ و تعالیٰ. ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے تو آج ہی نیت کر لیں کہ یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کر رہے ہیں اور اس کے لیے کر رہے ہیں. یہ اس کا کلام ہے اور اس کو آج سے ہم ضرور اس کے حق کے مطابق پڑھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کیا ہے؟ بک اینڈ پین. ویری ویری امپورٹنٹ. جب تک آپ لکھیں گے نہیں تب تک آپ سیکھیں گے نہیں. بیکاز علم سیکھنے کے جو ٹو مین ریسورسز ہیں وہ کیا ہیں؟ بک اینڈ پین. جب تک آپ لکھیں گے نہیں، if you write more you'll learn more and you'll understand more better. تو ضرور کوشش کریں انشاءاللہ کہ بک اینڈ پین ریڈی رکھیں. نیکسٹ کیا ہے؟ ریوائز اینڈ پریکٹس مور. سے 40 منٹس کی کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد کبھی بھی آپ کو فری ٹائم ملے اس کو پریکٹس کریں. اس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ اویلیبل ہوگی، بار بار سنتے رہیں. وہ جیسے آپ کے مائنڈ میں چھپ جائے گا نا، جب بھی آپ سنتے رہتی ہیں تو جو بھی میں کہہ رہی ہوتی ہوں that will just feed in your mind itself. الحمدللہ. تو نیکسٹ کیا ہے؟ اللہ سے دعا کرنا. الدعاء سلاح المؤمن. دعا مومن کا ہتھیار ہے تو دعا کریں. جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد نہ کرے ہم کچھ حاصل نہیں کر سکتے. اسپیشلی جو نعمتیں ہیں وہ دعا کرنے سے ہی حاصل ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بھی دیتا ہے نعمتوں کو جس کو ہم بہت ہی اگنور کرتے ہیں اور ضائع کر لیتے ہیں. لیکن علم ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے، اسپیشلی وہ علم جو قرآن کا ہو. الحمدللہ سبحان اللہ. اس کے لیے دعا بہت ضروری ہے بیکاز آپ قرآن کی جرنی میں اب آ گئی ہیں تو ضرور آپ کو ایوری ڈے شیطان کے وار سہنے ہوں گے. کیا ہوتا ہے کہ جب بھی شیطان کا یہ وعدہ ہے نا کہ جب بھی ایک بندہ مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں، ہدایت کی راہ میں چل رہا ہوتا ہے تو میں اس کو اٹیک کروں گا فرام ویئر ایور پاسبل. تو آپ چھوٹی چھوٹی بہانے آپ کو بڑے لگنے لگیں گے. صرف بچوں کے لیے کھانا بنانا یا ان کو اسکول چھوڑنا، یہ چھوٹی بہانے بھی آپ کو اتنے بڑے لگیں گے. For other things you may sacrifice those things but for learning Quran you feel کہ میں sacrifice نہ کروں but you will have to do. یہ قرآن کی جب بھی قرآن سیکھتے ہیں تو شیطان کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے دور رکھے. تو آج سے کوشش کریں انشاءاللہ کہ دعا کریں، دعا کر کے آئیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. نیکسٹ کیا ہے؟ استقامت. کنسسٹنسی. کہ آج آپ نے کلاس کو اٹینڈ کیا، آپ نے سوچا کہ جی یہ سب ریکارڈنگ میں اویلیبل ہوتا ہے تو ہم کلاس کو نہ آئیں، ریکارڈنگ سے ہی سن لیں. ناٹ ایٹ آل. جو علم لائیو سیکھا جاتا ہے وہ جو ہے کسی چیز کو ریپلیس نہیں کر سکتا کوئی اور علم کو. بیکاز ریسنٹلی میں نے یہ دیکھا 3 ایئرس سے ہمارا ایک تجوید کا کورس چل رہا تھا واٹس ایپ پر اینڈ those students who learned from 3 years were not able to جب میں ان کو کویشچن کر رہی تھی تجوید کے they were not able to answer those questions. کیوں یہ کب ہوتا ہے؟ کیونکہ واٹس ایپ گروپ پر بہت ہی لیزینس ہم شو کرتے ہیں، اگنورنس شو کرتے ہیں. کبھی کبھی لیسنس کو سیکھے بنا خود ہی سے پڑھ لیتے ہیں. جو بھی آف لائن کورسز ہوتے ہیں وہ آن لائن کورسز کو ریپلیس نہیں کر سکتے. تو پلیز کوشش کریں کہ 30 days آپ انشاءاللہ اس قرآن کے لیے دیں اینڈ آپ کو یہ سارے رولز جیسے میمورائز ہو جائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد آپ کو ضروری ہوگا کہ ان قرآن کی تجوید کے رولنگز کو آپ قرآن پر اپلائی کریں. تو آگے بھی کورسز ہوں گے جہاں پر قرآن کے اندر انشاءاللہ یہ تجوید کی رولنگز کو اپلائی کرنا سکھایا جائے گا. آپ اس میں بھی جوائن ہو سکتی ہیں انشاءاللہ. تو یہ 5 تھنگز کو ضرور یاد رکھ لیں. بک اینڈ پین از مسٹ انشاءاللہ. تو اب ہم دیکھتے ہیں تجوید کیا ہے. انٹروڈکشن ٹو تجوید. اوکے آئی ہوپ ایوری تھنگ جو بھی اب تک میں نے بتایا ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. تو اب انشاءاللہ ہم تھوڑا سا انٹروڈکشن آج کر لیں گے. کل سے جو ہے فرسٹ لیسن دیٹ از لیٹرز کا جو مخرج ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹس، مخارج الحروف کو ہم شروع کریں گے. انٹروڈکشن ٹو تجوید میں ہم دیکھیں گے کہ تجوید کا مطلب کیا ہے. تجوید کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس کی لنگوسٹیکل یعنی لغوی معنی آپ کو چاہیے تو ہے کہ اچھا کرنا، بہتر کرنا، عمدہ کرنا. ٹو میک اٹ بیٹر از نتھنگ بٹ تجوید. واٹ از تجوید؟ ٹو میک بیٹر، اچھا کر کے پڑھنا، عمدہ کر کے پڑھنا، بہترین طریقے سے پڑھنا کا مطلب کیا ہے؟ تجوید ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر آپ کو ڈیفینیشن کلیئرلی چاہیے، یہ سب چیزیں یاد رکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو اس کی انفارمیشن رہے تو کافی ہے. حروف کی ادائیگی، اس کے صحیح مخرج، یہ مخرج کیا ہے ہم دیکھیں گے. اور صفات یعنی کوالٹیز. ابتدا یعنی سٹارٹنگ.
اینڈ وقف کے قاعدے یعنی اسٹارٹنگ اینڈ اسٹاپنگ رولز ہوتے ہیں تلاوت کے دوران جو ہے. جب بھی ہم تلاوت کریں گے تو ہم حروف کی ادائیگی کرنا ہے ان کے صحیح مخارج کے ساتھ اور ان کی صحیح صفاتوں کے ساتھ. اور اسٹارٹنگ اینڈ اسٹاپنگ پوائنٹس بھی بہت ضروری ہوتے ہیں قرآن کے، جو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم آگے آگے سیکھتے جائیں گے بہت ہی آسانی سے انشاءاللہ. کوئی ڈیفیکلٹ ٹرمینالوجی ہم اس میں یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ. مخرج کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو سمپل سا اس کا ڈیفینیشن چاہیے تو آپ جان لیں کہ مخرج لیٹرز کی ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ رہتے ہیں اور جہاں سے وہ نکلتے ہیں. یعنی اگر مخرج کو آپ ان کا گھر سمجھ سکتے ہیں، لیٹرز کا گھر جہاں سے وہ اپنی آوازوں کے ساتھ نکل رہے ہوتے ہیں. اوکے، the place from where the letter exits، جہاں سے وہ نکلتے ہیں انشاءاللہ. تو اس کا ہم دیکھتے ہیں ان ڈیٹیل کہ مخرج کیا ہے. مخرج کا جو مین روٹ ورڈ ہے وہ خرجہ سے آتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ٹو ایگزٹ. اگر اس کا جو ہے ڈیفینیشن چاہیے تو وہ کیا ہے؟ the place from where the letter exit، یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ. ایک لیٹر ہے وہ کہاں سے نکل رہا ہے اس کو ہم مخرج کہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو چھوٹا سا ایگزامپل دوں تو لیٹر با کہاں سے نکل رہا ہے؟ جب آپ کے دونوں ہونٹ مل رہے ہوتے ہیں تو وہاں سے نکل رہا ہے. تو لیٹر با کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ ہے. بس ویری سمپل، ویری ایزی الحمدللہ. تو مخرج کے 2 مین ٹائپس ہیں جو فردر 5 مین پارٹس میں ڈیرائیو ہوتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مین ٹائپس جو ہیں وہ کیا ہیں. فرسٹ مین ٹائپ ہے محقق یعنی اسپیسیفک ان دا سینس اگر آپ کو میں کچھ لیٹرز دوں اور بتاؤں کہ پوچھوں کہ اس کا مخرج کیا ہے تو آپ بتا سکتی ہیں، آپ ان کی نشاندہی کر سکتی ہیں کہ یہ لیٹر یہاں سے نکل رہا ہے. وہ ہمارے منہ کے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوا ہے. وہ کون سا ہے؟ ایک ہے الشفتان یعنی لپس. اس کا ایگزامپل ہے لیٹر با. اب سب اپنی اپنی جگہ با بولیں. اگر میں بولوں آپ کو کہ با کا مخرج کیا ہے، آپ میں سے ہر ایک چھوٹا سا بچہ بھی بتائے گا کہ با نکل رہا ہے ہونٹوں سے. تو لپس کو کہتے ہیں عربک میں الشفتان. تو یہ ایک مخرج محقق ہے. محقق یعنی ہم بول سکتے ہیں، ہم بتا سکتے ہیں، اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. We can say that this letter is pronounced from this part of the mouth. تو یہ مخرج محقق ہے. 3 ہے اس میں، پہلا شفتان، دوسرا ہے الحلق. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ لیٹر عین کہاں سے نکل رہا ہے، جب آپ پروناؤنس کریں گی خود یہ عین تو آپ بتائیں گی کہ جی یہ نکل رہا ہے اپنے حلق سے. We can say it is a letter pronounced from the throat. نیکسٹ ہے اللسان. زبان کو ہم اللسان کہتے ہیں. فار ایگزامپل لیٹر دال جو اس امیج میں آپ کو دکھ رہا ہے دال، دیکھیں یہ زبان کی جو نوک ہے اوپر کے مسوڑوں پر گمز پہ لگ رہی ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں دال دا. سو وی کین سے نا، ہم بول سکتے ہیں کہ جی یہ لیٹر زبان سے پڑھا جا رہا ہے. تو مخرج المحقق از a specific articulation point، ہم جس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ صرف 3 ہیں اور سارے جو عربک کے لیٹرز ہیں وہ ان میں آ جاتے ہیں. All the 28 Arabic letters comes under these category that are lips, throat, tongue. دونوں ہونٹ، حلق اور زبان کے اندر سارے عربک کے لیٹرز آ جاتے ہیں جن کو ہم مخرج المحقق کے اندر جو ہے تقسیم کریں گے. دوسرا کیا ہے؟ المقدر ہے. مقدر یعنی نان اسپیسیفک، وہ اسپیسیفک نہیں ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں جو اس میں کون سے آتے ہیں، مد کی رولنگز اور غنہ کی رولنگز آتی ہیں. یعنی یہی لیٹرز جو ہم مخرج المحقق میں دیکھیں گے ان کے کچھ لیٹرز اسپیشلی الف، واو اور یا جب وہ مد کے رولنگز میں ہوتے ہیں. واو دیکھیں، واو کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ لپ سے ادا ہو رہا ہے. لیکن جب وہ واو ایک حروف مد بھی ہے، جب اس کو ہم مد میں پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں دیکھیں یہ ورڈ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، ایک حمزہ ہے جس کے اوپر ایک زبر ہے، فتحہ ہے، اس کے بعد الف آیا ہے. صرف ہم اگر حمزہ پہ فتحہ پڑھتے تو پڑھیں گے کہاں سے نکل رہا ہے؟ ہمارے حلق سے. لیکن اس کے بعد ایک الف ایڈ کر دیا ہے تو ہم نے اسے اسٹریچ کرنا ہے. جیسے ہم اسٹریچ کریں گے 2 حرکہ کے لیے. تو یہ تو نکل رہا ہے ہمارے حلق سے، لیکن جو میں اسٹریچ کر رہی ہوں وہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ وہ پورے منہ سے نکل رہا ہے. منہ کے جو بھی خالی جگہ ہے وہاں سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا پورا منہ جو ہے خالی، وہ خالی جگہ سے وہ جو لمبی ہم کھینچ رہے ہیں وہ آواز آ رہی ہوتی ہے.
تو یہ مد کا جو صفات ہے وہ الجوف یعنی منہ کے خالی حصے سے آتا ہے، جس کی نشاندہی ہم نہیں کر سکتے. ہم نہیں بول سکتے کہ جو میں ہم سٹریچ کر رہے ہیں وہ آواز کہاں آ رہی ہے، پورے منہ میں پھیل رہی ہے، ہم اس کو اسپیسیفکلی نہیں بتا سکتے. اس لیے یہ مخرج المقدر ہے، جس کا عربک میں ورڈ ہے الجوف. پہلی کیٹیگری الجوف. دوسرا ہے الخیشوم یعنی ناک کا بھانسا. یہ جو ناک ہے وہاں سے اگر ہم نے پڑھا، آپ نے سورہ نبا کی پہلی آیت میں سنا ہوگا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. دیکھیں میم کو ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ ہونٹوں سے پڑھ رہے ہیں م. لیکن جب ہم غنہ کرتے ہیں تو دیکھیں ہماری آواز ناک سے نکلتی ہے اوکے. سیم تھنگ ود اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. نون کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں جب آپ نون پڑھ رہے ہیں آپ کی زبان کی جو نوک ہے نا، ٹپ آف دا ٹنگ اوپر لگ رہی ہے، نہ اوپر لگ رہی ہے. لیکن جب ہم اس پہ مشدد یعنی تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو غنہ کرتے ہیں، جیسے تو نون اور میم جب بھی اس پہ ہم غنہ کریں گے تو ان کی صفات جو ہے وہ الخیشوم ہے. بہت ہی آسان ہے الحمدللہ. اس میں جو آتا ہے وہ الف، واو اور یا مد ہے الجوف میں، اور نون اور میم جب بھی غنہ کرتے ہیں ہم ان پر، جب بھی تشدید آتی ہے تو غنہ کرتے ہیں، وہ الخیشوم میں آتے ہیں. الخیشوم یعنی ناک کا جو بھانسا ہوتا ہے، دا نیزل کیویٹی جسے کہتے ہیں، وہ الخیشوم سے آتا ہے. الحمدللہ مخرج المقدر اور محقق کو ہم نے دیکھ لیا. کل سے انشاءاللہ ہم ان لیٹرز کو، عربک کے لیٹرز کو دیکھیں گے جو 28 لیٹرز ہیں. ان کے ہم مخرج کو الگ الگ دیکھیں گے، ملا کر نہیں بلکہ الگ الگ. جیسے الشفتان یعنی لپس کے کتنے لیٹرز ہیں انشاءاللہ ہم وہ دیکھیں گے. اللسان یعنی زبان سے ادا ہونے والے 18 لیٹرز ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے. اس کے بعد ہے الخیشوم جو مخرج مقدر میں آتا ہے نا، ہم نے دیکھا یہی نون اور میم جب ہم غنہ کریں گے تو وہ یہاں سے نکلتے ہیں. اور الجوف خالی حصہ جہاں پر مد آتا ہے، اور الحلق جس میں 6 لیٹرز آتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے. تو ضرور کوشش کریں انشاءاللہ کہ کل ہم ان لیٹرز کو ایک بار پڑھیں گے، ان سارے لیٹرز کو. اس کے بعد ہم ان کے الگ الگ مخرج سے ان کو سیکھیں گے. یہاں پر دیکھیں مخرج اینڈ اٹس ٹائپ میں کریکٹلی بتایا گیا ہے. مخرج المحقق میں کتنے ہیں؟ الشفتان لپس کے 4 لیٹرز ہیں، یہاں پر آپ کو دکھ رہے ہوں گے 4 لیٹرز ہیں. اور مخرج المحقق کے اندر مخرج جو حلق ہے اس کے 6 لیٹرز ہیں، اور اللسان کے 18 ہیں. اور یہ 4 + 6 + 18 28 letters of the Arabic all are included in this مخرج المحقق. مخرج المحقق میں سارے 28 letters آ گئے ہیں. جو ان کی صفاتیں ہیں، جس طرح میں نے بتایا نا کہ میم اور نون کی جو صفات ہے وہ مقدر میں آتی ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا لیٹ سیکھیں گے، یہ بعد میں ہم سیکھیں گے. پہلے جو ہے ہم انشاءاللہ مخرج المحقق کو دیکھ لیں گے. نون اور میم کی جو صفات ہے وہ الخیشوم ناک کا بھانسا جسے کہتے ہیں، یا نیزل کیویٹی، یا ایمٹی اسپیس آف دا ماؤتھ وچ از کالڈ الجوف یعنی منہ کا خالی حصہ سے الف مد، واو مد، یا مد آتے ہیں، یہ مخرج المقدر ہے. تو کل انشاءاللہ ہم مخرج الحلق اور مخرج الشفتان 2 مخرج دیکھ رہے ہیں ہم. ایک ہے حلق کا اور ایک ہے الشفتان کا. تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ایک کالم بنانا ہوگا. فرسٹ آپ کی ہیڈنگ ہوگی مخرج المحقق اور اس کے 3 کالمز ہوں گے، دی لیٹر، دی مخرج، دی کوالٹیز بھی ہوگی انشاءاللہ. اس طرح کی 2 کالمز بنا کر 3 کالمز بنا کر آپ آئیں گی انشاءاللہ. اس کی جو امیج ہے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر دی جائے گی. اس طرح نوٹس میں پہلے سے لکھ کر آئیں تاکہ آپ کو ایزی ہو پڑھنے میں. تو الحمدللہ آئی ہوپ ایوری تھنگ از کلیئر. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی ڈاؤٹس ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں. اس کی آپ کو انشاءاللہ PDF بک بھی کل تک پرووائڈ کر دی جائے گی آج کے اور کل کے لیسن کی. تو یہ ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گا یوٹیوب پر، دوبارہ سے اس کو ایک بار دیکھیں، اپنی نوٹس بنائیں اور انشاءاللہ ضرور پریکٹس کر کے آئیں، بیکاز کل کے لیے یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہوں گی. بہت ہی آسان ہے. اگر کوئی بھی ڈاؤٹس ہے تجوید ریلیٹڈ تو آپ گروپ میں پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ. تو ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.